بہت سے افراد یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیے داڑھی مونڈنا حرام ہے نا، لہٰذا ہم پہلے سے شیو کر لیتے ہیں اور داڑھی کو آنے ہی نہیں دیتے. جب آنے دیں گے اور پھر مونڈیں گے تو حرام ہوگا نا، ہم آنے ہی نہیں دیتے شروع سے. تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ آنے نہیں دے رہے ہیں، جس چیز پر ریزر چلا رہے ہیں نا، یہی چیز حرام تھی. بس اگر کوئی چیز نہیں تھی وہاں پر تو یہ ریزر کس چیز پہ آپ چلا رہے تھے. اور دیکھیے یہ ایسی زینت تھی جو پروردگار نے آپ کو دی تھی، جو ہمارے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مردوں کو داڑھی کے ذریعے زینت دی گئی ہے، اور امام نے یہ بات بھی فرمائی کہ اس کو رکھنے والا مرد خود کو عورتوں اور بچوں سے ممتاز کر لیتا، یعنی ان سے ڈفرینشیٹ ہو جاتا. لہٰذا ایک زینت دینے والا یہ عمل ہے. اور باقاعدہ ثواب الاعمال میں جو شیخ صدوق نے لکھا ہے کہ جب تک یہ اتنے اہم چیز ہے کہ پیغمبر اسلام کو جب اس بات کی اطلاع ملتی تھی کہ ان کے اصحاب نے داڑھیوں پر خضاب لگایا ہے، تو پیغمبر اسلام امیر المومنین کو بلاتے تھے اور کہتے تھے جاؤ ان لوگوں کو بلا کر لاؤ جنہوں نے اپنے داڑھیوں پر خضاب لگایا ہے، میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں. یعنی پیغمبر ان کو دیکھنے کی خواہش کرتے تھے ان کی داڑھیوں کو، اور کہتے تھے کہ خضاب جو ہے وہ ایمان میں شامل ہے. اور ان کی داڑھیوں کو دیکھ کر پیغمبر کہتے تھے یہ خضاب ایمانی ہے جو تم نے لگایا ہے. تو یہ تمام چیزیں اس طرح کی. اچھا بہت سے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا تو دیکھیے سنت ہے. دیکھیے سنت کی بھی دو اقسام، ایک تو فقہ کا جو سنت ہے اس کے معنی ہوتے ہیں مستحب، اور ایک اصول فقہ کا سنت بھی ہوتا ہے جس میں واجب بھی شامل ہوتا ہے اور مستحب بھی شامل ہوتا ہے. تو داڑھی کا رکھنا فقہ کا سنت نہیں ہے، یہ اصول فقہ کا سنت جس کے اندر واجبات والی چیزیں بھی آ جاتی ہیں. سنت رسول میں واجب چیزیں بھی آتی ہیں اصول فقہ کے اعتبار سے، اور مستحب چیزیں بھی آتی ہیں. تو دیگر روایتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، جب بھی زیادہ تر علماء نے اس میں احتیاط واجب کی بنا پر یہ حکم لگایا ہے کہ داڑھی کا مونڈنا جائز نہیں. یہ تمام زیادہ تر مراجع کا یہی نظریہ. اچھا یہی وجہ ہے کہ داڑھی کو ہمیشہ سے دیکھیے احترام والی چیز بھی سمجھا جاتا رہا. بہت سے لوگ جو جب کسی بزرگ کا احترام کرتے ہیں تو اس کی داڑھی پر ہاتھ لگا کے بہت سی جگہوں کے اوپر بات کی جاتی ہے. اور کتنی ہی دیکھیے رجب کی مخصوص جو دعا ہے یا من ارجو لکل خیر والی، وہ پڑھی ہی جاتی ہے داڑھی کو ہاتھ میں لے کر. خواتین کے لحاظ سے تو ظاہر ہے کہ حکم نہیں ہے، مرد حضرات کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنی داڑھی کو ہاتھ میں پکڑیں اور اس کے بعد یہ والی دعا پڑھیں جو آپ کو مفاتیح الجنان میں رجب کے اعمال کے اندر مل جائے گی، جو ہر نماز میں مسجد کے بعد مسجد میں ہر نماز کے بعد جو ہے یہ والی جو دعا ہے یہ پڑھی جاتی ہے. اچھا اسی طرح سے یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ جو سب سے بہترین دلیل ہے داڑھی کی وہ سیرت صالحین. سیرت صالحین یعنی اب تک جتنے بھی نیک افراد ہیں، حضرت آدم سے لے کر اور ختمی مرتبہ تو اس کے بعد تک علماء نے کہا کہ تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام صالحین اور تمام ائمہ اور تمام نیک افراد اور ابرار افراد کسی جگہ بھی نہیں ملتا کہ انہوں نے ساری زندگی میں کبھی ایک دفعہ بھی داڑھی کو مونڈا ہو. کسی جگہ آج تک نہیں ملتا کہ ان نیک افراد میں سے ان انبیاء نے، ان صالحین نے، ان ائمہ نے کبھی داڑھی کو مونڈا ہو. ایک دفعہ بھی کسی جگہ کے اوپر یہ نہیں ملتا. تو ہمیشہ، اور یہ بہت ہی مضبوط دلیل ہے سیرت صالحین والی. روایات کے اندر تو راویوں کے ذوق کی وجہ سے بہت سی روایتیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ روایات ضعیف بھی، لیکن سیرت صالحین والی جو ہے یہ بہت مضبوط قسم کی چیز سمجھی جاتی ہے کہ ہمیشہ سے تمام صالح افراد کا یہی طریقہ کار رہا. اور بعض روایات میں دیکھیے پہلے تو ایک اعتراض اور بتا دیا جائے. ایک اعتراض یہ کہ داڑھی رکھنے کی علت بتائیے، وجہ بتائیے، فلسفہ بتائیے، منطق بتائیے. تو آپ سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے کتنے احکامات کی علت آپ کو پتا؟ 1% یا 2% احکام کی علت بھی آپ کو نہیں پتا. بہت ہوا تو آپ علتوں کے اعتبار سے وہ نکال لیں. علل الشرائع جو شیخ صدوق کی ہے ایک کتاب، بس اس کے اندر بہت سے احکامات کی علتیں بتائی گئی. دیکھیے ہمارا جملہ ہے کلما حکم بہ الشرع
حکم بہ العقل وکلما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع. تو جس چیز کا بھی حکم شریعت دیتی ہے اسی چیز کا حکم عقل دیتی، اور جس چیز کا حکم عقل دیتی اسی چیز کا حکم عین شریعت بھی دیتی. تو علت وجہ اور فلسفہ ہو سکتا ہے آپ کو یہاں پتہ نہ ہو، آخرت میں جا کے پتہ چل جائے گا. ایک دفعہ جیسے پوچھا گیا تھا آیت اللہ مہدی الحکیم سے. آیت اللہ مہدی الحکیم آیت اللہ محسن الحکیم کے بیٹے تھے، اور بہت عرصہ پہلے ان کو خرطوم میں شہید کر دیا گیا. مہدی الحکیم. ان سے کسی نے پوچھا کہ آخر یہ بتائیے کہ داڑھی رکھنے کی حکمت کیا ہے، فلسفہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواباً، دیکھیے یہ بھی لفظ ایک طریقہ کار ہوتا ہے جواب دینے کا. انہوں نے کہا آپ بتائیے کہ جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو اس کے کان ہوتے ہیں؟ اس نے کہا کان ہوتے ہیں. کہاں آنکھیں ہوتی ہیں؟ کہاں آنکھیں ہوتی ہیں. کہاں منہ ہوتا ہے؟ کہاں ہوتا ہے. کہا کہ جب ابھی نہ اس کو دیکھنا ہے، نہ بولنا ہے، نہ سننا ہے، تو پروردگار نے ماں کے پیٹ میں چیزیں کیوں پیدا کی؟ جب پیدا ہوتا اس وقت ایک دم سے نکل آتی. کہا اس شخص نے کہا نہیں، اس وجہ سے پیدا کی ہیں کہ جب آگے آنے والے دنوں میں جب یہ آئے گا اس دنیا کے اندر تو ان چیزوں کی اس کو ضرورت ہوگی، اس وجہ سے پروردگار نے پیدا کی. تو انہوں نے کہا بس داڑھی کا بھی مسئلہ یہ کہ آنے والی زندگی میں تمہیں اس کے فلسفہ اور حکمت پتہ چل جائے گی. جب آخرت کے اندر پہنچو گے تو تم کو پتہ چل جائے گا کہ واقعتاً اس کے اندر کیا حکمت اور فلسفہ تھا. آخرت میں جا کر تم کو پتہ چل جائے گا. انہی آیت اللہ مہدی الحکیم، اس میں آیت اللہ باقر الحکیم کے ساتھ بیٹھے ہوں. اب تو خیر دونوں بھائی شہید ہو گئے اور پورا خاندان حکیمی شہادت کے درجے کے اوپر فائز ہو چکا ہے. ایک دفعہ کسی اور نے بھی ان سے کہا تھا کہ بھائی یہ بتائیے کہ نوٹوں کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ کیوں نہیں دی جاتی؟ بھائی ہمارے یہاں ہے کہ سونا چاندی کے وہ سکے جو اس زمانے میں کرنسی کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. اس نے کہا کہ اس زمانے میں کرنسی کے طور پہ وہ استعمال ہوتے تھے، اب نوٹ استعمال ہوتے، اس پہ بھی زکوٰۃ ہونی چاہیے. تو انہوں نے بڑا ویسا جواب دیا، بہت عقلی ٹائپ کا. کہا کہ دیکھیے جو بھی آپ چیز کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد جب وہ فضلے کی صورت میں جسم سے نکلتی ہے تو ہم پورے طور پر ثابت کر سکتے ہیں جو آپ نے کھایا ہے وہی بعین ہی نکلا ہے یہ باہر جسم سے. تو کیا آپ اس کو تناول فرمانا پسند کریں گے؟ نہیں، اس کی ساخت اور وہ حیت چینج ہو چکی ہے. تو اسی طریقے سے وہ جب نوٹ کے اندر تبدیل ہو گیا تو اس کے اندر جو اس کی ساخت تھی جو اسلام کو چاہیے تھی وہ چینج ہو گئی، لہٰذا اس پر وہ حکم نہیں لگے گا. تو بہرحال اس طرح کی بہت ساری چیزیں اسلام کے احکامات اور علتیں جو ہے پائی جاتی ہیں.